بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ تو خواب ایسے ہیں کہ انشاءاللہ آپ سنیں گے تو آپ کا دل باغ باغ ہو جائے گا۔ بڑے ہی پیارے، بڑے ہی اعلیٰ، بیوٹیفل اور خوبصورت خواب ہیں، اور ان کی تعبیرات بھی بہت اچھی ہیں، اور ہم دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں نیک، اچھے، خوبصورت خواب دکھائیں اور ہمارے وہ پورے بھی ہوں، تاکہ ہماری زندگی میں آگے آسانیاں آ جائیں اور اللہ رب العزت کی طرف سے جو انعامات ہیں وہ ہمیں حاصل ہو جائیں۔ یقیناً یہ خواب تو آپ کے دل کو خوش کر دیں گے، اتنے پیارے ہیں کہ میرا دل کر رہا ہے کہ میں ان کو بیان کروں، اور میں نے بڑی محنت کے ساتھ آپ کے سامنے یہ چیز رکھی ہے کہ قرآن کی کچھ آیات کے جو حوالے ہیں میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اور خواب دیکھیں، کیونکہ خواب اللہ رب العزت کی طرف سے رہنمائی ہے، اور اتنے پیارے ہیں کہ دل کرتا ہے بیان کرنے کو، اور دل کرے گا انشاءاللہ سننے کو۔ آپ سنیں گے تو آپ کا دل بھی انشاءاللہ خوش ہوگا، اور میں نے یہ چاہا کہ میں آپ کے سامنے یہ خواب ضرور بیان کروں۔ ہم اپنے پیارے ناظرین اور دیگر ہمارے جو بھائی ہیں، بہنیں ہیں، بیٹے ہیں، بیٹی ہیں، بزرگ ہیں، اور دیگر ہمیں جو ہیں سننے والے، اللہ پاک ان کے بھی معاملات آسان فرمائے، اور اللہ رب العزت اس کے بھی آسانیاں پیدا فرمائے۔ نہایت ہی ہم پیارے، صرف 5 خواب ہیں اور میں نے یہ آپ کے سامنے رکھنے ہیں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنے ناظرین کو اچھی سے اچھی بات جو خواب کے حوالہ سے ہے وہ انشاءاللہ ہم اپنے چینل پہ اپلوڈ کرتے رہیں، اور اس میں بہت ساری جو ہے نصیحتیں بھی ہوتی ہیں، واعظ بھی ہوتا ہے، تنبیہ بھی ہوتی ہے، اور اللہ رب العزت کی طرف سے انعام ہے نا، بندہ بندے کی رہنمائی کرتا ہے۔ اللہ رب العزت ہر بندے کی ریئل کے اندر جس طرح بندہ زندگی گزارتا ہے، رہنمائی کرتے ہیں قرآن و سنت کے مطابق، یعنی قرآن و سنت کو سامنے رکھتے ہوئے جو بندہ راہ راست پہ آنا چاہتا ہے وہ قرآن پڑھے، ھدی للمتقین، یعنی ہدایت کا راستہ متقین کے لیے مطلق طور پہ ہے۔ جو قرآن پہ عمل کرے گا وہ متقی ہے، اور متقین کے لیے اللہ رب العزت نے انعامات رکھے ہیں۔ تو جو اللہ رب العزت کی طرف سے انعامات ہیں وہ تو ریئل کے اندر قرآن و سنت کی صورت میں موجود ہیں، لیکن کچھ ایسی اللہ رب العزت کی رحمت اور اللہ کا فضل ہوتا ہے بندے پر کہ اللہ رب العزت اپنے بندے کو خواب میں رہنمائی دیتے ہیں، اور وہ رہنمائی ایسی ہوتی ہے کہ بندے کی زندگی پر ایسا حسن انداز ہوتی ہے کہ بندے کی زندگی آسان بن جاتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے 2 قیدیوں کو جو خواب بتایا تھا جیل کے اندر، دیکھو ان کی زندگی پہ کس طرح اثر ہوا۔ یعنی خواب ایک اتنا مسئلہ ہے کہ اللہ نے قرآن میں نبی ذیشان صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرمودات میں واضح طور پر اس کو بیان کیا، اور 46واں حصہ یہ نبوت کا بھی قرار دیا گیا ہے۔ میری ایک ویڈیو اسپیشل ہے اس حوالہ سے، یہ میرے چینل پر پڑی ہوئی ہے کہ نبوت کا 46واں حصہ کس طرح ہے۔ تو اس لیے ایسے خواب جب بندہ دیکھتا ہے نا، اور ایسے خواب آتے ہیں، اور ایسے خواب تو سننا بھی ثواب ہے، کیونکہ آپ دیکھتے ہیں بھی خواب بندہ سن رہا ہے تو اس میں قرآن کی بات ہے، حدیث کی بات ہے، تو وہ سننا بھی ثواب ہے، اس کو سمجھنا، اس پر دیکھنا اور اس کو لوگوں کو بتانا ایسی باتیں، تو انشاءاللہ الرحمن یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک تحت جو ہے یہ اللہ رب العزت کی طرف سے رہنمائی ہے۔ تو نمبر 1، خواب کے اندر اگر بندہ باغ دیکھتا ہے تو اس کی کیا تعبیر ہے؟ خواب کے اندر باغ دیکھنا، اور باغ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بہت پسند تھا۔ آپ علیہ السلام اکثر کھجوروں کے باغ میں تشریف لے جاتے، صحابہ کرام پیچھے پیچھے جو ہے چلے جاتے، یعنی خوشحالی۔ اور یہ طبی لحاظ سے بھی اگر آپ دیکھیں تو ہریالی جو ہے نا، ہری چیز دیکھنا، یہ آنکھوں میں یہ جو ہے روشنی اور آنکھوں کی صحت کے لیے بہت اچھا ہے۔ اس لیے تو صبح صبح واک کا جو ڈاکٹر حضرات ہیں، حکیم طبیب حضرات ہیں، وہ کہہ دیتے ہیں بھی آپ واک کریں تو یہ آپ کے لیے بہتر ہے۔ یعنی صبح کی ہوا اور یہ خوشحالی اور یہ جو ہریالی ہے یہ بندے کے لیے بہت جو ہے نا فائدہ مند ہے۔ اور باغ دیکھنا، سبحان اللہ، اور قرآن پاک میں بھی جو ہے ایسے باغ اللہ رب العزت آپ کو عطا فرمائے جن کے نیچے سے نہریں چلتی ہوں، ایسی جنت۔ جنت کا معنی بھی ویسے باغ ہی ہے، یعنی خوبصورت۔ تو باغ اور جنت یعنی ایسی چیزیں ہیں جو خوبصورت ہیں، اور خواب کے اندر بندہ دیکھتا ہے، باغ دیکھتا ہے، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے کوئی بشارت اور خوشخبری ملنے کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ یعنی آپ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اللہ رب العزت کی طرف سے خوشخبری اور انعام جو ہے وہ انبیاء پر آتے تھے،
لیکن ہمیں کس طرح خوشخبری ملتی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نبوت کے ساتھ سارے معاملات ختم ہو گئے ہیں وحی کے، یعنی بشارت جو آتی تھی وہ بھی ختم ہے، جو معاملات آتے تھے، لیکن ایک چیز ایسی ہے جو اللہ رب العزت کی طرف سے بشارت دیتی ہے، وہ ہے خواب۔ خواب کے اندر مبشرات مومن بندے کو ملتی ہیں، خوشخبریاں ملتی ہیں، انعامات ملتے ہیں جو اللہ رب العزت اپنے بندے کو دینا چاہتے ہیں اور خواب میں دکھاتے ہیں۔ تو خواب کے اندر باغ دیکھنا یہ اللہ رب العزت کی طرف سے خوشخبری اور بشارت، اور خواب کے اندر اللہ رب العزت کی طرف سے یہ جو انعام ہوا ہے یہ ریئل کے اندر اللہ رب العزت اپنے بندے کو دکھا دیں گے۔ قرآن پاک کے اندر موجود ہے ادخلوها بسلام آمنین، سبحان اللہ، یعنی اس کا ترجمہ آپ اگر دیکھیں تو آپ کا دل خوش ہو جائے گا، داخل ہو جاؤ جنت میں، یعنی آپ باغ اور جنت ایک ہی چیز ہے لیکن جو ہے لفظ الگ الگ ہیں۔ سلامتی اور امن کے ساتھ، سبحان اللہ، باغ میں داخل ہونا اس سے مراد جنت بھی ہے، یعنی اس کو ایسی بشارتیں ملیں گی جو دنیا اور آخرت میں اس کے لیے بہت اچھی ہوں گی۔ تو خواب کے اندر باغ دیکھنا بہت ہی پیارا اور نفیس یہ خواب ہے۔ نمبر 2، خواب کے اندر بندہ باغ کے درخت کے سائے میں بیٹھتا ہے تو اس کی کیا تعبیر ہے؟ باغ کے اندر ایک بندہ چلا گیا ہے یا کسی ایسے درخت کے پاس بندہ چلا گیا ہے جو خوبصورت درخت ہے، جو اچھا درخت ہے، جو پھلدار درخت ہے۔ باغ سے مراد پھلدار ہی کوئی درخت ہے، جس طرح کھجوروں کے باغ ہوتے ہیں، امرود کے باغ ہوتے ہیں، جامن کے باغ ہوتے ہیں، اسی طرح سیب کے باغ ہوتے ہیں۔ تو ان کے سائے میں بیٹھنا اس کی تعبیر یہ ہے کہ دنیا اور آخرت میں کامیابی کی دلیل ہے۔ جو بندہ پھلدار درخت کے سائے میں بیٹھتا ہے اس کے لیے دنیا میں بھی عزت ہے اور آخرت میں بھی عزت ہے۔ یہ اللہ رب العزت اپنے مومن بندے کو آگاہی دینا چاہتے ہیں، کیونکہ قرآن پاک کے اندر موجود ہے طوبیٰ لہم وحسن مآب، ان کے لیے خوشخبری ہے اور اچھا ٹھکانہ ہے، یعنی توبہ کا معنی خوشخبری ہے، یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ وہ جنت میں بھی انشاءاللہ الرحمن اعلیٰ مقام پر ہوگا۔ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے رہنمائی ہے۔ باغ کے درخت کے سائے کے نیچے بیٹھنا یہ اللہ رب العزت کی طرف سے رہنمائی، دنیا اور آخرت میں کامیابی کی طرف اشارہ ہے۔ نمبر 3 ہے خواب کے اندر باغ کے محافظ کو خوش و خرم دیکھنا، اس کی کیا تعبیر ہے؟ یعنی ایک بندہ باغ کا محافظ ہے، وہ باغ کے جو ہے نا پہرہ داری کرتا ہے اور اس کے آگے پہرہ دیتا ہے، اس کی کیا تعبیر ہے؟ اس کو دیکھتا ہے بندہ خوش دیکھتا ہے، وہ خوش ہے اور اچھا ہے اور اخلاق کے ساتھ مل رہا ہے، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کو اللہ رب العزت کی طرف سے کوئی نعمت ملے گی، اللہ رب العزت کی طرف سے انعام پائے گا، اللہ رب العزت کی طرف سے اس پر فضل ہوگا اور رحمت ہوگی، کیونکہ قرآن پاک کے اندر موجود ہے نا سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں فرماتے ہیں سلامتی ہو تم پر، جنت میں داخل ہو جاؤ ہمیشہ کے لیے، یعنی ایسے باغ اور ایسی جگہ جو خوشحالیاں ہیں وہاں جانا، وہاں کے جو دربان ہیں، وہاں کے جو لوگ ہیں ان سے باتیں کرنا اور ان کا اخلاق اور اعلیٰ ان کے اعلیٰ ظرفی کو دیکھنا، یہ نعمت ملنے کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ اس بندے کے لیے اللہ کی طرف سے نعمتیں ہوں گی، خوشخبریاں ہوں گی، بہت اچھا یہ بھی خواب ہے۔ نمبر 4 خواب کے اندر گھر میں کیلے کا باغ دیکھنا، اس سے کیا مراد ہے؟ اس کی کیا تعبیر ہے؟ اور بہت ہی پیارا یہ تو خواب ہے۔ کیلے کا باغ دیکھنا اکثر اس کی تعبیر یہ کی جاتی ہے کہ اولاد ملنے کی طرف اشارہ ہے۔ جو شادی شدہ ہیں اگر وہ یہ خواب دیکھیں تو ان کے لیے اولاد کی طرف اشارہ ہے، اور جو غیر شادی شدہ ہیں اگر وہ کیلے کا جو ہے درخت دیکھیں، باغ دیکھیں، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ رب العزت ان کو معاشی لحاظ سے آسانیاں پیدا فرمائیں گے، ان کے لیے بہت اچھا خواب ہے۔ وطلع منضود، قرآن پاک کے اندر جو طے بتائے کیلے ان کا ذکر ہوا ہے، یہ خوشخبریاں اللہ رب العزت کی طرف سے ہیں۔ نمبر 5 خواب کے اندر فصل کا کاٹنا، اس کی کیا تعبیر ہے؟ کوئی فصل ہے، مثلا مونجی ہے، گندم ہے، کپاس ہے، کماد ہے، کوئی بندہ فصل کاٹتا ہے تو اس کی کیا تعبیر ہے؟ اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ اللہ رب العزت کے جو حکم ہیں، اللہ رب العزت کے جو احکام ہیں ان پہ عمل کرنے والا بندہ ہے۔ جو فصل کاٹتا ہے، فصل دیکھتا ہے، فصل کو جو ہے اپنی تحویل میں لیتا ہے، تو اس کی تعبیر یہی ہے کہ وہ اللہ کے حکم پر عمل کرنے والا بندہ ہے، سبحان اللہ۔
کیوں قرآن پاک کے اندر موجود ہے وآتوا حقہ یوم حصادی، کٹائی کے وقت ان کا حق ادا کرو۔ تو گندم کا کاٹنا، فصلوں کا کاٹنا، پھلوں کا توڑنا، یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے جو حکم ہے ان پر وہ بندہ عمل کرے گا۔ یقین جانیں یہ ویڈیو جو ہے بڑی ہی پیاری اور بڑی ہی خوبصورت ہے، اور دل بھی میرا خوش ہوا ہے، تو میں اس کو بیان کر رہا ہوں۔ اور بڑے ہی پیارے اور بڑے ہی اچھے یہ خواب ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں ایسے خواب دکھائے اور پورے فرمائے، دنیا اور آخرت ہماری بہتر فرمائے، اور جو ہمارے ناظرین ہیں تمام کو اللہ رب العزت خوش رکھے، ان کی ہر پریشانی، تکلیف، مصیبت کو دور فرمائے۔ کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں کافی سارے ہمارے جو مائیں ہیں، بہنیں ہیں، بھائی ہیں، کچھ اس معاملے میں کافی پریشان ہیں، وہ اپنے معاشی لحاظ سے یا ویسے بیماری کے لحاظ سے، تو ہم سب کے لیے دعا گو ہیں۔ اللہ رب العزت ان تمام کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔